وہ پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی، یوں حواس باختہ بھاگنے کے سبب منہ آدھے سے زیادہ کھلا تھا، کندھوں تک آتے بال بکھرے ہوئے تھے، اور کھلے ہونے کی باعث جتنی رفتار سے وہ بھاگ رہی تھی، دائیں بائیں جھولتے ہوئے بار بار اس کا چہرہ ڈھک رہے تھے۔ کپڑوں کے نام پر اس وقت ایک پتلی سی بنا آستین کی فراق کے سوا کچھ بھی اس کے تن پر موجود نہیں تھا۔ نہ پیروں میں جوتے تھے، نہ کوئی چادر۔ کہاں وقت تھا وہ جوتے پہنتی یا تن پر چند کپڑوں کا اضافہ کر پاتی۔ جیسے ہی وہ بادذات جسم نوچنے کی خاطر اوپر جھکا تھا، کانٹا اس کی ران میں گاڑتے ہی وہ بھاگ کھڑی ہوئی، اور کچھ بھی سوچنے کا حتیٰ کہ اگلا سانس لینے کا وقت نہیں تھا اس کے پاس، اور پھر کھڑکی سے پھلانگتی پہاڑ سے اترتی اب پیچھے بھاگ رہی تھی۔ بھاگ کر سانس پھولنے لگی تھی۔ کل سے ایک نوالہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترا تھا۔ کہاں پتا تھا ایسا موقع میسر آ جائے تو کچھ ضرور کھاتی، اور شاید اب زیادہ رفتار سے بھاگ سکتی۔ ایک دم سے بھاگتے بھاگتے وہ رک گئی تھی۔ سانس بری طرح پھول رہا تھا، بدن میں خون تک منجمد کرتی ٹھنڈ میں بھی پسینے کے ننھے قطرے اس کی پیشانی پر نمودار تھے۔ دائیں بائیں کمر پر ہاتھ دھرے سانس کو متوازن کرتے وہ اب ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ بھاگتے ہوئے تو اتنا محسوس نہیں ہوا تھا، مگر اب رکتے ہی جیسے بدن کو یخ بستہ وجود کو چیر کر رگوں میں دوڑتے خون میں سرایت کرتی ٹھنڈ کا احساس ہوا۔ وہ کپ کپا گئی، ٹھٹھرتے لبوں پہ زبان پھیری، دونوں ہاتھوں سے کندھوں کو زور سے مسل کر ارد گرد دیکھا تو چاروں طرف اندھیرا تھا، جس میں پوری آنکھیں کھولنے پر بھی حد نگاہ بہت کم تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح سڑک کے وسط میں کھڑی ارد گرد جائے پناہ تلاش کر رہی تھی، لیکن ذہن تھا کہ منجمد ہونے لگا تھا، اور دانت آپس میں بجنے لگے تھے۔ علاویہ نامی چین کے اس گاؤں میں زیادہ کھیت تھے، اور تھوڑے بہت گھر لکڑی اور بانس سے بنے ڈربے نما مکان کچھ اونچائی پر پہاڑوں پر بنائے گئے تھے، جہاں سے وہ اتر کر اب نیچے کھیتوں میں آ چکی تھی۔ یقیناً وہ بھی اس وقت علاویہ کے کسی کھیت میں ہی موجود تھی، اگرچہ 2 دن میں وہ اس جگہ کے نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں جان سکی تھی، اس لیے اب کچھ خبر نہیں تھی اسے کس طرف جانا ہے۔ بس اتنا یاد تھا کہ لی تاؤ اسے کشتی پر بٹھا کر اس گاؤں تک لایا تھا، اور یہاں واحد ایک پکی سڑک تھی جہاں جان بچانے اور یہاں سے فرار کے لیے پہنچنا ضروری تھا۔ چند لمحے وہاں سانس بحال کرنے کے بعد وہ ایک سمت کی طرف پھر سے بھاگ چکی تھی۔ وہ لوگ اب تک اس کے پیچھے بھاگ چکے ہوں گے، اس خیال کے آتے ہی وہ اپنی رفتار اور بڑھا چکی تھی۔ ننگے پاؤں ہونے کے باعث بھاگنا بہت دشوار تھا، اور سردی اتنی زیادہ تھی کہ ننگے پاؤں کے رستے پورے جسم میں آ رہی تھی۔ عزت بچا کر بھاگ تو چکی تھی، مگر شاید یہ سردی اسے زیادہ دیر زندہ نہیں چھوڑے گی، لیکن اس طرح مرنا اس کو قبول تھا۔ اچانک اندھیرے میں ہی پیروں کو احساس ہوا وہ اب مٹی پر نہیں، کسی سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ دل میں ایک امید جاگی کہ شاید وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے، اور امید کے جاگتے ہی اس کی رفتار بھی مزید بڑھ چکی تھی۔ بعض اوقات امید کی ایک کرن نظر آتے ہی گہرے سائے پھیلنے لگتے ہیں، اور ایسا ہی کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا۔ قسمت ابھی اس پر مہربان ہونے کو تیار نہیں تھی۔ اس پکی سڑک پر وہ ابھی کچھ دور ہی جا سکی تھی جب پیچھے سے گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی نے ایک دم سے اندھیرے میں ڈوبے سارے منظر کو روشن کر دیا۔ وہ مختصر راستے لے رہی تھی، جبکہ وہ شاید پہلے سے
اس سڑک پر موجود تھے اور اب کسی موڑ سے مڑ کر اس تک پہنچ چکے تھے۔ گاڑی کی آواز نے بتا دیا کہ گاڑی چلانے والا اس کے پیچھے ہے۔ گاڑی پوری رفتار سے پکی سڑک پر بھاگتی اب اس تک کا فاصلہ ختم کر رہی تھی۔ اس نے یک لخت کھلے منہ اور چندی آنکھوں سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جہاں منہ سے سفید دھواں باہر نکالا وہاں جان حلق میں آئی۔ ہمت ہارنا کہاں سیکھا تھا؟ اس نے تھوک نگلا، رخ سیدھا کیا اور بھاگنے لگی۔ اچانک پاؤں کسی پتھر سے پوری قوت سے ٹکرایا اور وہ لڑکھڑا کر منہ کے بل سڑک پر گری۔ تکلیف سے دل خراش چیخ حلق سے برآمد ہوئی۔ پتھر ٹکرانے سے پاؤں کے انگوٹھے میں بے پناہ درد کی لہر اٹھی۔ وہ اس بری طرح گری تھی کہ سر بھی چکرا گیا اور اسی اثناء میں گاڑی پوری رفتار سے اس کے پاس آ رکی۔ روشنی میں پوری آنکھیں کھولے کانپتے ہوئے گردن کو جھکا کر اپنے زخموں سے رستے خون کی طرف دیکھا۔ گاڑی کا دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز تھی۔ پکڑ اس ذلیل کو، لی تاؤ نے چینی زبان میں چیخ کر گاڑی کی کھڑکی میں سے سر نکالتے ہوئے کہا۔ دوسرا شخص جو پہلے ہی گاڑی سے اتر چکا تھا اب گھوم کر اس کی طرف بڑھا اور لپک کر اس کے اٹھنے سے پہلے اس تک پہنچا اور آتے ہی پہلے اس کے بال اپنی مٹھی میں دبوچ لیے۔ وہ لمبے بالوں اور ایک کان میں بالی پہنے خوفناک شکل کا شخص تھا۔ وہ اب اس پر جھک رہا تھا جو اس وقت بھی بے سدھ سڑک پر لیٹی کرا رہی تھی۔ کہاں بھاگ رہی تھی؟ اس شخص نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں خباثت سے دانت نکالتے ہوئے بالوں کو اپنے ہاتھ میں موڑا۔ کھوپڑی کے نیچے سے کتنے ہی بال ٹوٹنے کی تکلیف ایک ساتھ محسوس ہوئی تو اس کی آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہہ نکلے۔ اتنی ہی تکلیفوں میں ایک اور تکلیف کے اضافے نے چہرے کا زاویہ بگاڑ دیا تھا۔ چھوڑو مجھے نہیں کرنا یہ سب، مجھے میرے گھر جانا ہے، وہ تکلیف سے چیخ اٹھی۔ اس کی اس چیخ پر ان دونوں کے فلک شگاف کہکھے اس خوفناک اندھیری سڑک پر دور تک گونج گئے۔ دوسرے شخص نے دانت پیستے ہوئے اس کے بالوں کو مٹھی میں لے کر پھر سے دبوچا۔ ایک جھٹکا اس کی گردن کو پڑا اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھ گیا۔ وہ اب اس کے چہرے پر جھکا زہریلے سام کی طرح پھنکار رہا تھا۔ اس کے جسم اور منہ سے اٹھتی بدبو اس کے ناک میں گھس رہی تھی۔ وہ بے بس تھی، نہ ہل سکتی تھی نہ خود کو چھڑا سکتی تھی۔ گردن اتنی سختی سے اوپر اٹھی ہوئی تھی کہ اس کے گلے کی رگیں تن کر باہر کو ابھر رہی تھی۔ سردی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی اور جسم اور دانت کپانے لگے تھے۔ گاڑی کا دروازہ پھر سے کھلنے کی آواز آئی۔ شاید لی تاؤ اب گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ وہ ناک پھیلائے غصے میں پھنکارتا اس کے قریب پہنچا اور اس کے پیٹ میں ٹانگوں کو گما گما کر مارنے لگا۔ اب بھاگے گی کمینی، وہ پوری قوت سے چلا رہا تھا۔ وہ لگاتار ٹانگیں پیٹ میں مار رہا تھا اور اس کے حلق سے نکلنے والی چیخیں جانور ذبح ہوتے وقت کے چنگاڑنے کے مترادف تھیں۔ چمڑے کے بوٹ اس کی ناف سے اوپر ضرب لگا رہے تھے۔ انتڑیاں جو بھوک سے سکڑی ہوئی تھیں وہ اب اس ضرب پر اور چپک رہی تھی۔ وہ تڑپ کر ٹانگیں میلتی گھٹنوں کو پیٹ سے جوڑ رہی تھی۔ دوسرے شخص نے اسے بالوں سے دبوچ رکھا تھا۔ یہاں اس کی ان ہولناک چیخوں کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ دور دور تک چیخیں کھلے کھیتوں میں لمبے درختوں اور کبھی پگڈنڈیوں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ یک لخت وہ اچھل کر اوپر ہوئی، منہ سے اچانک کچھ ابل کر باہر نکلا۔ بالوں کو دبوچ کر کھڑے شخص نے ایک جھٹکے سے اس کے سر کو چھوڑا۔ بے حال ہو کر اس کی آنکھیں ڈلک گئی تھیں۔ سڑک پر اس کے منہ سے نکلے خون کے چھینٹے دور تلک گئے۔ اب وہ اس کے بازو تھام رہے تھے اور اسے سمیٹتے ہوئے گاڑی تک لا رہے تھے۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہی
دونوں نے اسے اٹھا کر چٹکنے کے انداز میں پچھلی سیٹ پر پھینکا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اس کا چہرہ سیٹ سے جیسے ہی ٹکرایا، خون کے چھینٹے اگلی نشست کی پشت تک گئے۔ گاڑی کے دونوں دروازے بند ہونے کی آواز ابھری۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ پیٹ کی تکلیف اتنی شدید تھی کہ اس نے کراہتے ہوئے ٹانگیں اوپر کو سمیٹی تھی۔ گاڑی گرم تھی، یخ ہوتے جسم کو گرماہٹ کا سکون ملا تھا۔ مجھے یہاں نہیں رکھنا اب، اس کو لی تاؤ کی آواز میں گونج تھی۔ 2 دفعہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر چکی ہے یہ۔ لی تاؤ کی غصے میں بھری آواز کانوں میں پڑی۔ اس کی صورت بھی اتنی پیاری نہیں، اس کے اعضاء ہی بیچنے پڑیں گے۔ چلو کچھ پیسے ہاتھ آئیں۔ لی تاؤ نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ وہ گھرا رہا تھا، نہیں صورت نہیں جسم کی بات ہوتی ہے، نہیں ہم دھندا کریں گے اس سے۔ دوسری نشست پر موجود شخص نے لی تاؤ کی بات کی نفی کر دی۔ لی تاؤ پھر سے وہی کچھ اپنی زبان میں دہرا رہا تھا۔ دونوں کی اب جھڑپ ہو رہی تھی۔ تکلیف کو محسوس کرتی بوئیں سکیڑے وہ ان کی بات سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ جتنی زبان وہ سیکھ چکی تھی اس کے مطابق سمجھ آ رہا تھا کہ لی تاؤ اب اسے یہاں نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ دوسرے شخص کو کہہ رہا تھا، نہ تو اس کی شکل اچھی ہے اور نہ وہ اسے بار بار بھاگنے کی وجہ سے مزید سنبھال سکتا ہے۔ وہ اسے شہر میں بیچ دینا چاہتا تھا، شاید وہیں جہاں جسم کے مختلف حصے نکال لیے جاتے ہیں۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اعصاب ایک دم سے ایسے بوجھ تلے رہے کہ اس کے حواس اب کھونے لگے، اور پھر اسی تکلیف میں وہ آنکھیں موندے اس دنیا سے بے خبر ہو چکی تھی۔ چند گھنٹوں بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو گاڑی مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی اب شہر میں داخل ہو رہی تھی۔ سڑک پر اکا دکا گاڑیاں چل رہی تھی۔ یکا یک اس نے سوچا کہ اگر اس نے کوشش نہ کی تو یہ اس کے جسم کے حصے نکال کر بیچ دیں گے، لیکن اگر کوشش ناکام ہو گئی تو اس کی موت یقینی تھی۔ موت سے بچنے کے لیے اس نے ایک اور کوشش کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ کار میں موجود لوگ بے خبر تھے اور اس کا ہاتھ ہینڈ بریک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے ساری قوت جمع کر کے ہینڈ بریک کھینچ دی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص اس ناگہانی آفت کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ گاڑی زور سے کسی چیز کے ساتھ ٹکرائی اور زوردار دھماکہ ہوا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور اسے کچھ خبر ہی نہ رہی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک ہسپتال میں پایا۔ اس کے زخموں پر پٹی کر دی گئی تھی۔ وارڈ میں موجود نرس دوڑ کر ڈاکٹر کو بلانے چلی گئی۔ اس نے وارڈ میں نظر دوڑائی تو آس پاس کہیں بھی لی تاؤ اور اس کے ساتھیوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد نرس ایک پاکستانی ڈاکٹر کے ساتھ واپس آئی تو اس نے اپنی ساری کہانی ڈاکٹر کو کہہ سنائی۔ ڈاکٹر نے اسی وقت پاکستانی سفارت خانے کو فون کر دیا۔ اب اس کو احساس ہوا کہ وہ آزاد ہو چکی ہے۔ اس کی یہ کوشش کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ اپنے خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔